السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ میرے دوستو، ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا میں سنتے ہیں، نبی علیہ السلام کا ذکر بلند ہے۔ کیا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دنیا کے لیے نبی علیہ السلام کا ذکر بلند کیا؟ نہیں میرے دوستا، یہ تو پتہ چلتا ہے قرآن کی تلاوت سے، یہ تو پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سے، یہ تو پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام کی ان احادیث سے، آپ کے فرمان سے، یہ پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر جہان میں ہی وہ مقام و فضیلت عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی کہ آپ کا ذکر ہر جہان میں بلند فرمایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی منزل ہے عالم ارواح ہے، جہاں تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں یا اللہ، تم ہی ہمارے رب ہو۔ وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر بھی بلند کر دیا اور اپنے خاص چنیدہ لوگوں کو جمع کیا، جتنے بھی رسول و انبیاء تھے ان کو جمع کیا اور ان سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ كِتَابًا وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا، آپ کی رفعت و بلندی کا۔ فرمایا جب ہم نے عہد لیا تمام انبیاء سے کہ جب میں تمہیں نبوت دے دوں، کتاب و حکمت دے دوں، پھر میرا رسول آ جائے اور وہ تمہاری ان کتابوں کی تصدیق کر دے، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے اس پہ ایمان لے آنا ہے اور پھر اس کی مدد کرنی ہے۔ کیا اس بات پہ تم مجھ سے عہد کرتے ہو؟ تو رسولوں نے، انبیاء نے جواب دیا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اے ہمارے رب جی، ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب آپ کا وہ رسول مقبول آ جائے، وہ محبوب آ جائے گا تو ہم اس پہ ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو کوئی اس کے بعد اپنے اس عہد سے پھر گیا، جو کوئی اس اپنے عہد کو چھوڑ بیٹھا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ بڑا برا ہو جائے گا، اس کا انجام بڑا برا ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے نبی کی فضیلت، یہ ہے میرے نبی کی رفعت، یہ ہے میرے نبی کی بلندی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آج ہم نے وہ پہلی منزل بتائی ہے جو کہ ہر انسان کی، جو سب سے پہلی پیدائش سے پہلے جو ارواح تھی، جو روحیں تھیں، وہ عالم ارواح کا منظر آپ کو بتایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بلند فرما دیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم عالم دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلند فرمایا اس کے